میرے دوستوں، رات کو 2-3 بجے تک موبائل پر بیزی ہمارے یہ جوان، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ ابھی مولانا سہراب صاحب ایک واقعہ میرے ساتھ آیا کہ میں ہماری بلڈنگ سے میں گجرات کا رہنے والا، میں اپنی بلڈنگ سے ایسے نیچے اتر رہا تھا، ایک لڑکا جو میرے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے، اب وہ روزانہ بیچارہ میری خدمت کرتا، کب میں جیسے اترا وہ بلڈنگ کے نیچے بیٹھا موبائل پر کچھ کر رہا تھا، اس کو یہی پتا نہیں چلا کہ میں آیا اور میں نے سلام کیا، السلام علیکم، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قاری صاحب نے میرے کو سلام کیا۔ میں جب باہر چلا گیا، میری گاڑی کی طرف گیا، پھر میں نے کہا نہیں، اس کو واپس جانا چاہیے، اس نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، اس کو پتا بھی نہیں چلا یہ مجھ سے بیعت ہوا ہے، یہ روزانہ کتنا ذکر کرتا ہے، یہ روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ میں پھر واپس آیا اور آ کر میں نے پھر کہا السلام علیکم، اب اتنا زور سے کہا کہ وہ چونکا، اور چونکنے کے بعد وہ موبائل ہاتھ میں تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اچھا میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں آیا نا تو اتنا بیزی تھا موبائل میں، وہ تو میرے سلام کرنے پر چوکا، ورنہ اتنا بیزی تھا یوں کرتا تھا، جیت گیا، میں جیت گیا، میں جیت، اکیلا جیت گیا۔ بھائی کوئی سامنے ہوئے تو آدمی جیت جائے نا، اکیلا جیت گیا۔ تو میں نے اس کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب وہ چوکا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اب وہ پہلے تو چھپانے کی کوشش کیا، میں نے کہا دیکھو صحیح بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا؟ تو اس نے کوئی گیم کا نام لیا، میں بھول رہا ہوں۔ ہاں یہ دیکھو کسی کو یاد ہے، کوئی بہت ہوشیار ہے یہاں پہ، وہ گیم کا نام لیا، پب جی کچھ نام لیا اس نے، اور مجھے کہا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، ایک جو ہے وہ گجرات کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہے، ایک مہاراشٹر بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک جو میرے ساتھ میں کھیلتا ہے وہ کہیں اور علاقے میں۔ تو میں نے کہا یہ ہے کیا؟ تو اس نے جب مجھے بتانا شروع کیا، مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اللہ کی قسم اس نے ایک بات میرے کو بتائی۔ میں نے کہا تو زور سے چلاتا تھا میں جیت گیا، یہاں تو کوئی ہے نہیں، تو کیسا جیت گیا؟ کہا نہیں مولانا، وہ میں نے ایک بٹن دبایا، وہ بندوق سے گولی نکلی، سیدھے جو ٹارگٹ تھا اس پہ جا کر لگ گئی، 1000 پوائنٹ میرے کو ملے۔ میں نے کہا تیرے سے بڑا باولا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا دنیا میں پاولی دیکھا تھا لیکن ایسا پاولا کوئی نہیں دیکھا میں نے، یہاں بھی بہت سارے پاولے بیٹھے ہوں گے موبائل پر۔ اور مجھے کہا، میں نے کہا کتنا لگتا ہے یہ پب جی جو آپ کھیلتے ہو، اس میں ٹائم کتنا لگتا؟ کہا مولانا ایک مرتبہ اس میں انٹر ہو جاوے پھر نکل نہیں سکتا۔ اور پھر کہا کہ مولانا کبھی 4 گھنٹے کبھی 5 گھنٹے۔ اللہ اکبر! میرے پیاروں، کلکتہ والوں، سابرا والوں، میں آپ کے سامنے بھیک مانگتا ہوں، اللہ کے واسطے یہ کام مت کرو، کہیں یہ موبائل ہم کو جہنم میں تو نہیں لے جائے گا۔ میں جو مدرسے میں کام کرتا ہوں نا، وہاں ابھی تک میں 27 سے 28 ڈیورس طلاق کے کیس آئے، اور ہم نے جب اس کا آپریشن کیا کہ ڈیورس ہوا کیوں، یہ عورت طلاق کیوں مانگتی ہے، یہ عورت اس کے ساتھ رہنا کیوں نہیں چاہتی ہے، تو نتیجہ نکلا وہی موبائل۔ بولو نتیجہ نکلا وہی، یہ موبائل میں جھوٹ بولتے، زنا کرتے موبائل میں، یہ موبائل میں غیبت ہوتی ہے۔ ارے میرے دوستو، یہ موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے، یہ موبائل میں گیملنگ ہوتی ہے، الزام لگاتے، تہمت لگاتے، کسی کو بلیک میل کرتے۔ میرے دوستو، یہ موبائل کا جواب ہم قیامت میں اللہ اور ہمارے نبی کے سامنے کیا دیں گے؟ یہ لوہے کا ٹکڑا ہے یا جہنم کا ٹکڑا ہے؟ میرے دوستو، جس کو دیکھو پورا دن موبائل پر بیزی۔ اشرف البھائی، مختار بھائی، جوان کی بات نہیں کرتا، بڈھے بھی آنکھوں کا ٹھکانا نہیں، کمینہ کم بخت کہیں کا۔ میرے پیاروں، میں صحیح کہہ رہا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے کو انصاف سے جواب دینا، ابھی موبائل میں گندی کلپیں آتی ہے، ہاں ایک لڑکی ناچ رہی ہے، آدھا کپڑا پہنی ہے، اور وہ اتنا غور سے دیکھتا ہے، یوں کر کے دیکھے گا جیسا اس کو ملنے والی ابھی، اتنا غور سے یوں کر کے دیکھتا جائے گا۔ اچھا دیکھنے کے بعد پھر کیا کرے گا معلوم؟ اپنے دوست کو فون کرے گا، ہلو میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے، تیرے کو بھیجوں؟ وہ نالائق کم بخت تیار بیٹھا ہے، کہتا ہے بھیج۔ اس نے بٹن دبایا، کلپ وہاں پہ گئی، 10 منٹ کے بعد وہ فون کرتا، کیا ہاٹ فلم بھیجا تم نے، کیا ہاٹ بھیجا۔ اور پھر وہ کیا کہتا معلوم؟ میرا نیٹ ورک تو بہت لمبا چوڑا، ایک بٹن دباؤں گا 200 جگہ پر یہ لڑکی کا فوٹو چلا جائے گا، یہ آدھا کپڑا پہنا ہوا فوٹو چلا جائے گا، یہ ناچتا ہوا فوٹو چلا جائے گا۔ میرے سابرا والوں، آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ یہ اس طرح کی گندی کلپ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی تو، جس لڑکی کا آپ نے بھیجا فوٹو، اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی آپ کرتے ایسا؟ نہیں، ایمان سے بولو نا، اگر میری اور آپ کی بیٹی ہوتی کرتے ایسا؟ ارے ہماری بہن ہوتی کرتے ایسا؟ ہمارے گھر کی بہو اور عزت ہوتی ہم لوگ
ارے اگر ہمارے گھر کی ماں ہوتی ہم کرتے ایسا، تو جس لڑکی کا آپ نے بھیجا ہے اس کی بھی تو کوئی ماں ہوگی، اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا، اس کے اوپر بھی تو کچھ گزرتی ہوگی۔ اب میرے دوستوں ہم کو کیا ملا؟ لڑکی مل گئی، کیا ملا؟ کیا ہم کو سوائے ہماری طاقت خراب ہونے کے، سوائے ہمارا پاور ختم ہونے کے، اور کیا ملا میرے پیاروں ہم کو؟ ہمارے ہاتھ میں موبائل نے کیا دیا؟ نہ دنیا دیا نہ آخرت دیا، اللہ کی قسم کچھ نہیں دیا، مگر جہنم کا فیصلہ ضرور کروا کے رہے گا۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپیل کرتا ہوں آپ سے، میرے جوانوں یہ پب جی چھوڑ دو، یہ موبائل کا گندا کھیل ختم کر دو۔ موبائل بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے بھائی، موبائل اتنا اچھا کہ ہمیں اس میں قرآن پاک سیکھنے کا موقع ملتا، اس میں حدیث پاک ملتی ہے، ہم کو علماء کی باتیں ملتی ہے، ہم کو نظمیں ملتی ہے، ہم کو نعت ملتی ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ ہمارا موبائل جس کو ہم نے ناپاک بنا دیا، گندا بنا دیا، سوائے گناہ کے اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور سچ بتاؤں یہ موبائل میں جو گندے گندے کام کرتا نا، زبان سے کچھ نہیں کہتا، وہ دل سے گویا اللہ کا مقابلہ کرنے جا رہا۔ اور کس میں ہمت ہے اللہ کا مقابلہ کرنے کی؟ اس لیے میرے پیاروں، میری پہلی بات بالکل یقین میں رکھو، اللہ کا مقابلہ نہیں بولو نا، اللہ کا مقابلہ۔ میں تو اکثر کہتا ہوں اگر کرنا ہے مقابلہ تو اللہ سے مقابلہ کر، اللہ کو بول میرے کو نہیں مرنا ہی نہیں۔ بول دے ایک مرتبہ، بول دے کہ صابرہ میں جس کو مرنا ہوگا مرے گا، جس کا جنازہ اٹھنا ہوگا اٹھے گا، میں نہیں مروں گا۔ ہے کوئی ایسا مائیکل لال جو بولے میں نہیں مروں گا؟ بھائی ہے کوئی اس مجمع میں؟ کوئی بھی نہیں، میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے اوپن چیلنج، بولو اللہ کا پارا نمبر 29، ساتھ میں بولو پارا نمبر، اللہ کا اوپن چیلنج ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرا بندہ آخری وقت آوے نا، اللہ فرماتے میرا بندہ آخری وقت آئے نا، بلا لے ڈاکٹروں کو، بلا لے، اللہ کہتا حکیموں کو بلا لے، اللہ کہتا وعیدوں کو بلا لے، ارے اللہ کہتا طبیبوں کو بلا لے، ارے وہ اللہ کہتا تعویذ والے باباؤں کو بلا لے، اللہ کہتا سب کو بلا لے۔ آج سب کی طاقت تجھے بچانے کی ہوگی، اور اللہ کہتا میرا فیصلہ تجھے موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا۔ اللہ کہتا میری قسم سب کی طاقت پیچھے ہوگی، میرا فیصلہ تو مرنا تو ہی ہم سب کو، بولو نا مرنا تو، یہ قرآن میں لکھا، بولو پارا نمبر 29۔ اس لیے میرے پیارو بہت ہی پیار محبت کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، سنیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ میں صرف ایک بات بولنے کے لیے آیا ہوں، بہت وقت نہیں لوں گا، صرف یہ بولنے کے لیے آیا ہوں، آپ کلمہ پڑھتے ہو، بولو ماشاءاللہ، نماز بھی پڑھو گے، بولو انشاءاللہ، روزہ بھی رکھو گے رمضان میں انشاءاللہ۔ ایک گناہ، میرے پیارو، ایک گناہ ایسا ہے جو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا۔ سن لو سابڑا والے سب سن لو، وہ گناہ کون سا ہے؟ اگر میری اور آپ کی ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ اس لیے میں تمام سے کہوں گا اپنی ماں سے معافی مانگ لو بھائی، اپنے ابا سے معافی مانگ لو۔ بہت سارے یہاں جوان بیٹھے، ارے میرے کو معلوم نہیں یہ کیسے اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، ماں کو ڈانٹتا ہے، ماں کو دھکا مارتا ہے، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، ماں کو کبھی کبھی کہتا ماں تیرا گھر نہیں اپنے گھر چلی جا۔ کیا ہے میرے دوستو؟ نہیں سچ بتاؤ، یہ ہمارا ایمان ہے؟ وہ ہماری ماں جس نے 9 مہینے تک ہم کو پیٹ میں رکھا، وہ ہماری ماں جس نے کتنی درد کے ساتھ ہمیں جنا، وہ ماں جس نے 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کر ہم کو رکھا، وہ ماں کہ ہم کتنی بھی غلطی کرتے تھے وہ بیچاری ہم کو نہلاتی دھلاتی پیشانی پہ بوسہ دیتی۔ آج میرے دوستو ہماری زبان پر ایک بات ہے کہ میری ماں سو گئی، رات کو 10 بجے دروازہ بند کر کے سو گئی۔ میرے دوستو وہ سوتی نہیں ہے، راتوں کو بلک بلک کے روتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اللہ 6 بچوں کو بڑا کر دیا۔ اچھے بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ میرے پیارو ایک بات کا میرے کو جواب دے دو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے یہاں پہ آپ جاتے ہوں گے مسجد میں، بولو جاتے ہوں گے نا مسجد میں، نماز پڑھنے جاتے ہوں گے تو ٹائم لگا ہوتا ہے، گھڑی لگی ہوتی ہے بھائی، جیسا 8 بجے تو عشاء کی نماز کھڑی ہوگی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی؟ بولو نا ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی نا؟ عشاء کا وقت ہوا، سارے صحابہ کے بیٹھ گئے، جب ہمارے نبی آتے تھے آ کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ میرے دوستوں میں آپ کو بہت عجیب بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی عشاء کی نماز پڑھانے آئے، بولو عشاء کی نماز پڑھانے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے نبی کی عمر 50 سے زیادہ ہو گئی، 50 سے زیادہ ہمارے نبی نماز پڑھانے آئے۔ اب سارے صحابہ کھڑے ہونے لگے کہ چلو عشاء کی نماز ہوگی۔
ہمارے نبی آ کے بیٹھ گئے. اب سارے صحابہ بھی بہت دیر تک ہمارے نبی روتے رہے. وہ تو حضرت ابو بکر قریب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ رو رہے, سب لوگ انتظار کر رہے, عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے, اور میرے نبی آپ رو رہے, کیا ہوا کیا؟ ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا, اذکر امی, مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ مجھے میری. حالانکہ ہمارے نبی کی عمر تھی 6 سال. بولو کتنی عمر؟ تب ہمارے نبی کی والدہ بی بی آمینہ ایک سفر میں جا رہے تھے. بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال. اور اسی وقت بی بی آمینہ ہمارے نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہوگا, میں نے پھر بتایا, ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی جب انتقال ہو گیا؟ اور آپ کو جب دفن کرنے لگے تو ایک عورت ساتھ میں تھی جن کا نام ہے ام ایمن. بولو کیا نام ہے؟ انہوں نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا, دفن ہو گئی, ماں دفن ہو گئی, ہاتھ پکڑا. معلوم ہے آپ کو, ہمارے نبی نے ہاتھ چھڑا دیا اور بھاگتے گئے اور اپنی امی کی قبر کو جا کے پکڑ لیا. کہا امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا, امی میں تم کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا. میرے دوستو, وہ 6 سال کی عمر آج ہمارے نبی کی عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے. آپ نبی بن گئے ہیں, سارے نبیوں کے امام بن گئے ہیں. اللہ نے سب کو آپ کا غلام بنا دیا ہے. وہ نبی عشاء کی نماز پڑھانے سے پہلے کہتے, بولو مجھے کون یاد آ رہی ہے؟ اور پھر کیا کہا معلوم؟ لیت امی حیا, کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہمارے نبی فرماتے, کاش میری ماں زندہ ہوتی, اب میں نماز کے لیے آتا اور میری ماں کی آواز آتی محمد, میری ماں کی پھر آواز آتی محمد. اللہ کی قسم میں نماز بعد میں پڑھاتا, پہلے ماں کی جا کے خدمت کر لیتا. میرے پیارو, وہ نبی 50 سال کی عمر کے بعد کہتے مجھے میری ماں یاد آتی ہے. ہماری ماں ہوتے ہوئے بھی ہم کو یاد نہیں آتی ہے. ہماری ماں زندہ ہے. کتنے لوگ ماں کو مارتے؟ صحیح میں کتنے لوگ ماں کو ماں کی گالی دیتے؟ کتنے لوگ ماں کو کہتے ماں تو نے کیا؟ اللہ اکبر. اللہ کی قسم, اگر ماں کے ہاتھ اٹھ گئے نا, ایک بار بد دعا کر دی, اللہ کہتا یہ ماں کی بد دعا آئے گی, میرے اور یہ ماں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں, یہ بہت سارے بچے بھی بیٹھے, جوان بھی بیٹھے ہیں. ایک کام کرو گے انشاءاللہ؟ میں بھی کروں گا, آپ بھی کرو گے نا انشاءاللہ. جاؤ اپنی ماں کے پاس, کبھی جاؤ, بلکہ روز جاؤ ماں کے پاس. جتنا موبائل پہ بیزی رہتے ہو نا, چھوڑو, ماں کے پاس جاؤ. اور ماں کے پاس جاؤ, دیکھو ماں ہنستی ہے نا, کبھی بھائی ماں بھی تو موڈ میں آتی ہے نا. دھیرے سے ماں کے پاس جاؤ اور ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو, کہو ماں میں تیرا بیٹا, ماں لیکن سب بیٹوں میں سب سے خراب بیٹا میں, ماں میرے کو معاف کر دینا. پیار سے بولو, روتے بولو, ماں میرے کو معاف کر دے. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, ماں کی ممتا جوش میں آئے گی, آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے گی اور کہے گی جا بیٹا میں نے معاف کر. اب ماں کو کہو, ماں تجھے معلوم ہے میرے گھر کا کیا حال ہے, ماں میری بیوی, میرے بچے, تو سب کو جانتی, ماں میں تیری خدمت نہیں کر سکتا, ماں میرے کو معاف کر دے. ماں کی زبان سے نکلے گا, جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. ہمارے نبی فرماتے, اللہ آسمان پر کہتا ہے فرشتوں, وہ زمین پر ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا, گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. اس لیے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف سننا نہیں ہے, آج سے اس پہ عمل کرنا. ڈریں گے تو کس سے؟ اللہ سے. نمبر 2, یہ موبائل نہیں چھوڑنے کا ہے, موبائل تو رکھنے کا ہے. کائے کو توڑیں گے پھوڑیں گے بھائی موبائل؟ 30,000 کا 40,000 کا, اس میں قرآن کی آیتیں لے کر آؤ, علماء کے بیان لے کر آؤ, تقریر لے کر آؤ, نظم لے کر آؤ, نعت لے کر آؤ, اچھی جغرافی, ہسٹری, میتھمیٹکس, جو دنیا کے علم ہے وہ اس میں لوڈ کر دو, تاکہ ہمارے پاس دین کا علم بھی ہو, ہمارے پاس دنیا کا بھی علم ہو. بولو کرو گے نا انشاءاللہ؟ لیکن یہ کون سی گیم بتائی تھی, بھول گیا. ہاں وہ بولو, کون ہاتھ اوپر کرو. نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ, بلکہ کوئی بھی گیم موبائل پر نہیں کھیلیں گے. کوئی بھی لڑکی کو نچانے کا کام, بولو پکا وعدہ نہیں انشاءاللہ. ہاں بولو لا الہ. دوسری بات, مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3, کھیلا جاتا ہے. ہمارا انسٹاگرام, ہمارا ٹک ٹاک, ہمارا یوٹیوب, ہمارا سب حرام, سب گناہ. کسی میں بلیک میل, کسی میں زنا, کسی میں چوری, کسی میں بیاج کا سودا کیا جاتا ہے, کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے. ارے کبھی چگلی کی جاتی ہے. اور معاف کرنا میرے پیارو, اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے, بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے, ماں بھی ناراض ہوتی ہے, ابا بھی ناراض ہوتا ہے. ایپیسوڈ پر
ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے, گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے, آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے. میرے بھگوان پور والوں, اللہ کی قسم, ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے. اور یہ صرف ہم نہیں, ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل, ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل. اب باپ کے اندر ہمت نہیں, یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے. اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے, جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا. اس کو کہو کسی اذان والے کو ڈانٹنا ہے, ڈانٹ کے آئے گا. ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا. مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے, تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے, کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر, بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا, وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام, برتن مانجنے کا کام, بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام, بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام. اب شوہر آیا اس لیے ہڑبڑاہٹ بتائے گا, تھکایا آیا ہے, ہاتھ منہ دھوئے گا, کھانا کھائے گا. بیوی ادھر چہرہ رکھی اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے. رات کو 1-1, 2-2, 2:30 بجے تک موبائل پر, اور پھر کہتا ہے میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے. یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم, ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی, یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ. ٹائم بھی برباد, پیسہ بھی برباد, اور ہماری طاقت بھی برباد. یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس, میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں, جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے. ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے. اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32. کتنی ہوگی؟ 32. اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40. بولو 32 سے 40. یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے, پاؤں دکھتے ہیں, لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کے. میرے پیارو ایک بات بتاؤ, آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں, سچ بتانا, ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی, آئے زنا ہو رہا ہے, ہمارا کاروبار 101% حرام, ہمارا سود کا کاروبار, ہمارا بیاج کا کاروبار, ہم دارو پیے, ہم مٹکے چلائے, ہم جوا کھیلے, ہزاروں گناہ کرے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا. ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں, اللہ میں یہ کاروبار کروں گا, لیکن اللہ اس میں بیاج ہے, اللہ اس میں سود ہے, اللہ اس میں ربا ہے, اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے, سود ہے, سودی کاروبار ہے, اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا. بس آنے دو, پیٹ میں آنے دو, حلال ہے تو بھی آنے دو, حرام ہے تو بھی آنے دو. دارو بھی پیتا گیا, مٹکا بھی کھیلتا گیا, جوا بھی کھیلتا گیا, میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا. کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا. میں اس وقت جو حالات ہیں نا, اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں, بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. آپ سب نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا, یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, حضرت ہارون رشید. ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید. ان کی بیوی کا نام زبیدہ. دونوں میں بہت محبت, بولو دونوں میں. اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے, بولو آمین. حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے, اور اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے, اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا, اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا, جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بڑے بادشاہ. پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید. اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ. بھائی واقعے کو برابر سنو, توجہ سے سننا. تو بھائی بادشاہ ہے, ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے, چلو دریا کنارے واکنگ, دریا کنارے واکنگ, ٹہلنے جاوے, تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے. تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں, آپ تھوڑا آگے بڑھے. وہ بیوی بھی شریعت کی پابند, حجاب والی, پردے والی, کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں, آپ آگے بڑھے. اب حضرت ہارون رشید آگے آگے, اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ. معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے,
دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے سبحان ولی کا اللہ۔ نام بہلول، بولو کیا نام؟ بہلول، حضرت بہلول، بہلول ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول۔ وہ اللہ کے ولی ہے، درویش ہے، ایک فقیر ہے اللہ کے ولی۔ وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے، ریت ہے نا، ریت جیسے زمین، اس پہ گھما رہے۔ تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے، اللہ کا ولی آدمی ہے، آئے اور آ کر کہا السلام علیکم۔ وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا، کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے، ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا۔ تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے، خالی گول گول گھما رہے ہو، کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا، حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار۔ کتنا؟ یعنی 1 سونے کا ٹکڑا، جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا، سونے کا ٹکڑا 1۔ تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا، اور پھر کہنے کا گھر بنانا، اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور 1 دینار دینے کا۔ حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ۔ وہ آئی، وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی، دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم۔ وہ اللہ کے ولی نے یوں چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام۔ تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہاں؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار۔ زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی۔ ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں، اور زبیدہ نے دینار چلے گئے۔ جو ٹہلنا تھا، واکنگ کرنا تھا، واکنگ کی۔ بادشاہ تھے ہارون رشید، بادشاہ تھے، اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی۔ خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے۔ ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید نے خواب میں اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت، اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ، یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی۔ زبیدہ کی ہے۔ تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے 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 دروازے پر گئے، اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو۔ کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے، تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے۔ تو کہا میری بیوی کی جنت ہے، مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے۔ تو دربانوں نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا، جاؤ یہاں سے، زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی، باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں۔ ہارون رشید کی آنکھ کھلی، کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے، آنکھ کھلی، گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا۔ کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی، کون؟ زبیدہ بیوی تھی۔ اٹھایا، زبیدہ زبیدہ اٹھو، زبیدہ اٹھو، جنت کا معاملہ ہے، اٹھو۔ زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا، کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی۔ ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ کہا جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا، 1 دینار میں نے جنت خریدا۔ تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں میں نے نہیں خریدا، وہ جنت تو نے خرید لیا۔ تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں، کل آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ خیر دوسرا دن آیا، بولو کون سا دن آیا؟ دوسرا دن آیا۔ حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاوے، چلو واکنگ کے لیے جاوے، گئے۔ صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا، حضرت بہلول کو، وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے؟ مٹی پر گھما رہے۔ حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے، کہا السلام علیکم۔ کہا وعلیکم السلام۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا، جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا۔ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت، جتنی تمہاری بادشاہت ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے، سب حکومت مجھے دے دو، یہ جنت ملے گی۔ تو ہارون رشید کو ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے۔ ہارون رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی بھائی، کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار، آج پوری بادشاہت۔ کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی،
اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا, تم کو دھکیل کے باہر نکال دیا. تو جب بغیر دیکھے تم آتے, بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار, اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی, اب پوری بادشاہت دینی ہوگی. یہ کہہ کر حضرت بہلول چلے گئے, ہارون رشید واپس آ گئے. لیکن میرے دوستو علماء کرام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس سامنے آیا. بھئی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا. میرے پیاروں, ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. کاش میرے پیاروں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پہ گناہ کرو. ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے. آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے گا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دن نہ آوے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے. میرے دوستو اللہ کے واسطے جہنم سے ڈرو. اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے پیاروں, وہ زمانہ آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے. اور میرے پیاروں جہنم اتنی خطرناک, اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا نا تو اللہ پوچھیں گے چل تو نہیں کچھ دیتا ہے تو جہنم سے بچا لو, تو کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے لے ڈال دے جہنم میں, اللہ میری بیوی کو لے لے ڈال دے جہنم, اللہ میرے بھائی کو لے لے, میرا بھائی ہمیں بھائی بھائی بہت کرتا تھا لیکن اب لے لے جہنم میں لے لے, لیکن میرے کو چھوڑ دے, اللہ میری اولاد لے لے, میری بیوی لے لے, میرا بھائی لے لے, اللہ میرا پورا خاندان لے لے, مگر میرے کو یہ بھڑکتی جہنم سے بچا لے, اللہ اس کا دھواں بہت خطرناک ہے, اللہ اس کی آگ بہت خطرناک ہے, اللہ بچا لے. اللہ اس وقت کہیں گے کبھی نہیں, یہ جہنم میں تجھے جانا پڑے گا کیونکہ تیری وجہ سے تیرے پورے گھر والوں نے گناہ کیا تھا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت. اچھا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا یہ میں نہیں کہتا ہوں بھائی, میرے کو کیا حق یہ سب بولنے کا, قرآن میں لکھا. بولو کس میں لکھا؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر, سورہ معارج, سورت کا نام بھی دے رہا ہوں. بولو سورہ, خود پڑھ کر بھی بتاتا ہوں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. میرے پیاروں قیامت میں کہے گا اللہ میری اولاد کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے, اللہ میری بیوی کو ڈال دے, اللہ میرے بچوں کو ڈال دے, اللہ میرے بھائیوں کو ڈال دے, اللہ زمین میں جس کو چاہے اٹھا کے ڈال دے, مگر مجھے جہنم سے بچا لے, میں نے دیکھا نہیں تھا آج دیکھ لیا. اللہ کہیں گے تیری وجہ سے تو سارا گناہ تھا, سب سے پہلے تجھے جہنم میں ڈالوں گا. اس لیے میرے پیاروں آج میری پہلی بات ختم ہونے دو, پیار محبت کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا لو. میں یہ نہیں کہتا, میں نے کہا نا کہ یہ موبائل ابھی بہت صحیح ہے کیونکہ, اور میرے کو تو لینے کے لیے میرا ایک بیٹا آیا تھا الف, ہاں میں تو حیران ہو گیا الف ہے تو با کہاں ہوگا. ان کا بھی ماشاءاللہ میں راستے میں بات کر رہا تھا, ان کا الف چینل اور اسلامک چینل. واقعتاً یہ موبائل ہے نا, موبائل اس کے 2 پہلو ہیں. بولو موبائل کے کتنے پہلو ہیں؟ 2. اور اگر آپ قرآن پاک سے اس کو جوڑیں نا تو وہ دونوں پہلو سمجھ میں آئیں گے. اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 2 پہلو دیے ہیں. یہ موبائل کے بھی 2 پہلو ہیں, ایک گناہ ایک اسلام. بولو ایک گناہ ایک اسلام. اور اللہ کیا کہتے ہیں قد افلح من زکاہا, جو صحیح راستے پر اس کو لے گیا یہ موبائل اس کو جنت میں لے کر جائے گا. اور اگر یہی موبائل کو ہم نے غلط راستہ بتایا یہ موبائل کا لوہا کل ہم کو جہنم میں لے جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو کون تیار ہے کہ جو میری بات کے اوپر آئیں گے؟ بولو آئیں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے ابھی پہلی بات کہی ہے بھائی, آپ لوگ تو بہت ٹھنڈے ہو گئے. بات بند کر دو, نہیں بند کر دو پورا مجمع. ابھی تو اللہ کا ذکر بھی تو کرنا ہے نا.
حضرت ابراہیم نے ذکر کیا اللہ نے دوست بنایا، آج ہم بھگوان پور والے بھی اللہ کے دوست بن کے جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ایک ساتھ میں کہہ دے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پورا مجمع بولے نا، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ زندے کو مردہ کرنے والا کون؟ ہنسانے والا، رلانے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، پورا مجمع بولے نا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ، سب کریں گے انشاءاللہ پہلی بات انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلو دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ابھی سے ہاتھ اٹھا دیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ۔ دوسری بات کیا ہے معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ ساتھ میں کہو مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے بولو مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بلند آواز سے بولو مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کلیم اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حبیب اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ارے بولو نا نبی اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں رسول گے، اللہ کا دامن نہیں ایک چھوڑیں بار گے، بلند آواز سے کہو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا ہوں، اس میں فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ میری دوسری بات بھی ہو جائے گی اور تیسری بات بھی ہو جائے گی، اجازت دیتے ہو؟ جی بالکل بالکل، لیکن پہلے ایک بات بتا دو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے، نہیں، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔